السلام علیکم محترم شیخ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے سوال کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بارے میں ایک تحقیقی PDF مجھے سینڈ کیا ہے۔ مجھے کافی چیزیں اس میں مل گئی ہیں، میرے اشکال حل ہو گئے ہیں، مگر ایک وہ جو واعظین بیان کرتے ہیں طبرانی شریف کی روایت کے حضرت عثمان کے قاتلین میں وہ محمد بن ابی بکر شامل تھے، طبرانی کی روایت کا حوالہ دیتے ہیں، تو آپ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں کیا؟ اور اس میں جو آپ نے یہ ساری روایتیں سینڈ کی ہیں اس میں اشتر نخی کا ذکر ہے، تو اشتر نخی کون تھے؟ اہل سنہ ائمہ محدثین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کیا نظریہ، کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ تو قاتل عثمان کے متعلق آپ نے کچھ مصری لونڈوں والی روایت ذکر کی ہے، تو ہم ان سے متعلق کیا رکھیں گے؟ مطلب ایک قاتل عثمان پہ لعنت ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟ تو برائے کرم اس کی بھی وضاحت کر دیں، اور اگر کسی صحیح روایت میں قاتل عثمان کے نام ملتے ہیں تو برائے کرم وہ روایت بھی سینڈ کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو عزتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے جن نکات کی طرف توجہ دلائی ہے اس میں سب سے پہلے ایک خاص بات جو جواب میں سب بھائیوں کو کہنا چاہوں گا، دیکھیں واعظین و ذاکرین سے جو نا بچنا ہی چاہیے، ان سے احتراز جو نا وہ ضروری ہے، کیونکہ واعظین و ذاکرین میں ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو علماء نہیں ہے، وہ علماء میں سے نہیں ہیں، وہ عالم نہیں ہیں، وہ ایک عام قصے کہانیاں رٹا کر اور اپنی جو نمود اور نمائش کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے واقعات اور قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ انہیں مقصد ہوتا ہے لوگوں سے اپنے لیے داد و تحسین حاصل کرنے کا، انہیں قطعاً پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ان سنائے ہوئے واقعات کے ذریعے صحابہ، تابعین، تبع تابعین یا تاریخ اسلام کے اوپر کیا آنچ آ رہی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بہرحال محمد بن ابی بکر کے حوالے سے جو بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے وہ یہ کہ محمد بن ابی بکر ہوں یا دیگر جتنے بھی حضرات، جو ہم تاریخ کے اندر ایک لفظ پڑھتے ہیں فتنہ، جو فتنہ وقوع پذیر ہوا تھا، آج کے زمانے میں ہم اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پروپیگنڈا۔ تو جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ پروپیگنڈے کا شکار جو ہے بڑے چھوٹے افراد ہو جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے محمد بن ابی بکر بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے جو اس وقت کے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف باغیوں، خارجیوں، بلوائیوں نے ایک پروپیگنڈا جو کیا تھا، اس کا محمد بن ابی بکر بھی شکار ہوئے تھے۔ لیکن جہاں تک بھائی نے طبرانی کی جس روایت کی طرف اشارہ دیا ہے کہ ثم دخل علیہ محمد بن ابی بکر فقال انت قاتلی، پھر داخل ہوئے محمد بن ابی بکر اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ قال وما یدری انت قاتلی، عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو میرے قتل کے ارادے سے ہے؟ قال وما یدریک یا ناسل، کہ اے بوڑھے کھوسڑ تجھے، نعوذ باللہ، اے بوڑھے کھوسڑ تجھے کیا ہے اس سے؟ قال لأنه اوتی بک النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم سابعک لیحنکک ویدلک بالبرکۃ فخریت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب کے اندر کہا کہ میں نے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس جو ہے منگل کے روز جو ہے وہ آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ تجھے گھٹی دی، تیرے لیے برکت کی دعا کری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ قال فوسب علی صدرہ وقبض علی لیہتہ، تو وہ ان کے سینے پر انہوں نے ہاتھ مارا، یعنی محمد بن ابی بکر کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور داڑھی پکڑ لی۔ فقال ان تفعل کان یعیذ علی ابیک ان تسوءہ، کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اگرچہ تو اس قسم کا عمل کرے گا تو تیرے یعنی کرے اور تیرا باپ زندہ ہو تو تیرے باپ کو تیرے اس عمل کے اوپر بڑا افسوس ہوتا۔ قال فوجعہ فی النہر فمشى کانت فی یدہ، تو محمد بن ابی بکر کے ہاتھ میں جو بھالا تھا اس بھالے سے انہوں نے ان کی گردن کاٹ دی۔
نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے جتنے بھی یہ ہیروز تھے، وہ عثمان ہوں، وہ علی ہوں، وہ حسن ہوں یا عبداللہ بن زبیر ہوں، وہ حسین ہوں یا ان کے بعد کے حضرات ہوں، ہمارے جتنے بھی ہیروز ہیں ان کے اوپر جس قسم کے بھی اتہامات، الزامات اور جس طرح کے بھی ان کے ساتھ معاملات ہوئے، کوشش اس بات کی کرنی چاہیے جان چھڑانے والی تحقیق نہ ہو. آدمی تحقیق کرے، ذرا طریقے والی کر لے کہ جس سے کسی کے اوپر الزام نہ. آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کو ثابت نہیں کرنا. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. آپ کو سب سے پہلے اپنی ضمیر کی عدالت میں جواب دینا ہے کہ بلوائیوں نے حملہ کرا اور آپ قاتل کو ثابت کر رہے ہو. دنیا کی کسی بھی عدالت کے اندر بلوائیوں میں قاتل نہیں ملتا. بلوائی سارے قاتل مانے جاتے ہیں. دنیا کی کسی بھی عدالت میں بلوائیوں میں قاتل نہیں ملتا. سارے کے سارے بلوائیوں کو جو ہے وہ سزا ملتی ہے. بہرحال یہ جو طبرانی کبیر کی روایت کی طرف اشارہ تھا، یہ میرے ہاتھ میں طبرانی کبیر ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 47 حدیث نمبر 116 ہے، جس کو امام طبرانی نے اس سند سے بیان کیا ہے. حدثنا احمد بن محمد بن صدقۃ البغدادی و اسحاق بن داؤد الصواب التستری قال ثنا محمد بن خالد بن خداش ثنا سلم بن قتیبہ ثنا مبارک عن الحسن حدثنی سیاف و عثمان رضی اللہ عنہ. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سیاف و عثمان جو ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کا گارڈ جس کو بتایا گیا ہے، اسی کا نام ہی پتہ نہیں ہے کون آدمی ہے. اور تاریخ میں جن حضرات کے بارے میں ذکر ہے کہ جو بطور گارڈ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھڑے ہوئے، وہ حسن، حسین، عبداللہ بن زبیر، اسید بن حضیر اور ان جیسے ایک دو صحابی اور تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ آدمی کوئی آپ کے گارڈ کے حیثیت سے کھڑا ہوا تھا. جب یہ بلوائیوں نے فتنہ کیا تو یہ ٹھیک ٹھاک یہ حضرات آپ کے گارڈ کے طور پر آ کے کھڑے ہوئے تھے، جن کو عثمان رضی اللہ عنہ نے بعد میں بھیج دیا تھا. پھر سیاف کے والے سے بیان کرنے والے جو حسن ہیں، وہ حسن بن ابی الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مشہور محدث عالم اللہ کے ولی گزرے. ان سے بیان کرنے والے ان کے شاگرد مبارک بن فضالہ. یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں المغنی فی ضعفاء امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 243 ہے کہ مبارک بن فضالہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حسن وغیرہ سے روایت کرتا ہے. امام احمد بن حنبل اور نسائی وغیرہ نے ان کی تضعیف کر رکھی ہے، اور امام ابو زرع کہتے ہیں یہ تدلیس کرتے تھے. وقال ابو داؤد و ابو حاتم اذا قال حدثنا فهو ثقہ، جب یہ کہے ہم سے بیان کیا، یعنی حدثنا کا صیغہ استعمال کیا، فهو ثقہ، پس یہ روایت میں قابل قبول ہے. اس کا مطلب ان کی ان روایت جو صیغہ ان کے ساتھ یہ روایت بیان کریں وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، اور طبرانی کبیر والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. تو ہمارے بھائی نے جو سوال کے اندر جو یہ بات کی نا، آپ اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں. میرے بھائی میں عموماً اپنی جوابات کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ میں کیا سمجھتا ہوں وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمارے علماء و محدثین اور دینی اصولیات کی روشنی سے کسی روایت پر کیا حکم لگے گا، مسئلے کا حل وہ ہے. میں کہوں کہ میں اس روایت کو صحیح سمجھتا ہوں، میں کہوں میں اس روایت کو ضعیف سمجھتا ہوں، تو میرے کہنے سے نہ تو وہ صحیح ہو جائے گی، نہ میرے کہنے سے وہ ضعیف ہوگی. ان اصولیات کو جو میں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان مندرجات کو جو میں آپ بھائیوں کے آگے بیان کرتا ہوں، اس کے آپ اپنے طور پہ بھی تحقیق کیا کریں، اور صواب بات کی طرف اللہ انشاءاللہ ہم سب کی رہنمائی کرے گا. اس روایت کے ضعیف ہونے کی جو دوسری مضبوط ترین دلیل یہ ہے، یہ تاریخ خلیفہ بن خیاط میرے ہاتھ میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 103 کے اوپر یہ روایت لے کر آئیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ روایت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ٹھیک ہے. حدثنا المعتمر عن ابی عن الحسن، معتمر بن سلیمان اپنے والد سلیمان کے حوالے سے باواسطہ حسن بصری یہ روایت کرتے ہیں، ان ابن ابی بکر اخذ بلیہتہ فقال عثمان لقد اخذت منی ما خزن او قعدت منی ما قدن ما کان ابوک لیقدہ فخرج وترکہ. محمد بن ابی بکر نے عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، جو تو میرے ساتھ عمل کر رہا ہے یا جو جس طریقے سے تو مجھ سے بات کر رہا ہے، تیری جگہ تیرے والد ہوتے، نہ وہ مجھ سے اس طرح بات کرتے، نہ وہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے. تو بس یہ سننا تھا کہ محمد بن ابی بکر وہاں سے نکل گئے وترکہ ہی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے ارادے کو چھوڑ دیا. تو یہاں میرا عرض کرنے کا مقصد اس بات سے یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر پروپیگنڈے کا شکار ضرور ہوئے،
لیکن قاتلین، اور یہ بھی بات کہ وہ قاتلین عثمان میں شامل تھے، مگر وہ قتل کرنے والے ایک فرد تھے، یہ کہنا ثابت نہیں ہے۔